الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، امید ہے کہ آپ نے سبق نمبر 1 سے لے کر سبق نمبر 5 تک کی جو بھی ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہے اس کو آپ نے دیکھ لیا ہوگا اور اس کو آپ نے مشق کیا ہوگا توجہ کے ساتھ۔ اس کو آپ نے جو یاد کرنے والی باتیں جو میں نے بتائی تھی اس کو یاد بھی کر لیا ہوگا۔ تو آئیے اب انشاءاللہ عز و جل ان 5 سبق کا مجموعہ، یعنی جو باتیں جو چیزیں ہم نے سبق نمبر 1 سے لے کر سبق نمبر 5 تک، لیسن نمبر 1 سے لے کر لیسن نمبر 5 تک کی جو باتیں ہم نے سیکھی اور سمجھی اور اس کو مشق کی، اب ان کی دہرائی کے لیے ان کا مجموعہ، ان میں جو باتیں تھی سب ایک ساتھ یہاں پر آئے گی۔ تو انشاءاللہ یہ سبق میں کوئی بات یاد کرنے والی نہیں ہے، اس کو انشاءاللہ ہجے اور روا سے کس طرح پڑھنا ہے اس کو آئیے انشاءاللہ عز و جل مشق کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون زبر ن، زا زبر ز، نز، لام زبر ل، نزل۔ ہجے آپ دیکھ لیجئے گا دھیان سے کہ ہجے سے پڑھنا اس کو کہتے ہیں کہ زبر زیر اور پیش کی ہمیں مطلب نام لے کر پڑھنا ہے، حرکات کا نام لیا نا، زبر کو پڑھا، زیر کو بھی پڑھا، پیش کو ہجے، اس کو ہجے سے پڑھنا کہتے ہیں۔ اور ہجے کا جو طریقہ ہے وہ 2 حروف کو ملائیں گے، پھر تیسرے حروف کو ملا کر پھر تینوں کو ساتھ میں پڑھیں گے، جیسے نون زبر ن، زا زبر ز، نز، دونوں کو ملایا، پھر لام زبر ل، نزل۔ یہ دیکھیے قریب سے، تو اس طرح اس کو ہم پڑھیں گے، نزل نزل۔ اب اگر کوئی اس طرح پڑھتا ہے نزل، یہ غلط ہوا نا، چونکہ حرکات ہے، زبر ہے، پہلے ہی ہم پڑھ چکے سبق نمبر 3 میں کہ حرکات کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، یعنی نزل اور بغیر جھٹکا دیے، یعنی جھٹکا بھی نہیں دے گے۔ کوئی اس طرح اگر پڑھتا ہے نزل خلق صدق، یہ بھی غلط ہے، بالکل نارملی پڑھنا ہے، نہ کھینچنا ہے نہ جھٹکا دینا ہے، بالکل سمپل پڑھیں گے، نزل۔ آئیے اب اس کا ہجے کرتے ہیں، خو زبر خو، لام زبر ل، خل، قاف زبر ق، خلق۔ اب دیکھیے اس میں حروف میں فرق کرنا ہے ہمیں، خو کو پور پڑھیں گے حروف مستعلیہ ہے، لام کو پور نہیں پڑھیں گے، قاف کو پور پڑھیں گے، تو حرکات کے پڑھنے کے بعد بھی ہمیں یہ فرق کو برقرار رکھنا ہے، جیسے خو زبر خو، لام زبر ل، خل، قاف زبر ق، خلق، خلق، اس طرح۔ آئیے آگے، صاد زبر صو، دال زبر د، صد، قاف زبر ق، صدق، صدق، صدق۔ صاد حروف مستعلیہ پور پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ پور پڑھیں گے، دال کو پور نہیں پڑھیں گے چونکہ حروف مستعلیہ میں نہیں ہے، صدق۔ ٹھیک ہے، آگے، یا زبر یا، دال زبر د، ید، کاف زبر کا، یدک، با زبر ب، لام زبر ل، بلا، غین زبر غ، بلغ، بلغ، غین کو پور پڑھیں گے، تو زبر تو، با زبر ب، توبہ، عین زبر ع، توبہ ع، عین کو بالکل اچھے سے نکالیں گے، جیم زبر ج، عین زبر ع، جع، لام زبر ل، جعل، فا زبر ف، عین زبر ع، فع، لام زبر ل، فعل، نون زبر ن، ذو زبر ذو، نذو، را زبر را، نذر، ذال زبر د، کاف زبر کا، ذک، را زبر را، ذکر، کاف زبر کا، سین زبر س، کس، با زبر ب، کسب۔ کوئی اگر اس طرح پڑھتا ہے کاف زبر کا، سین زبر سا، کسبا زبر با، کسبا، اس کو غلط تو نہیں کہیں گے لیکن جو پڑھنے کا ایک انداز ہے اچھے سے پڑھیں گے، سننے والوں کو بھی لطف آنا چاہیے، رک رک کے پڑھیں گے، ایک لہجہ بنے گا، انداز بنے گا، پڑھنے کا راگ بنے گا، تو اس لیے جو لہجہ ہمارا
مائنڈ کیچ کرے گا تو ہمیں پڑھنے میں آسانی رہے گی. حمزہ زیر ای، با زیر بی ای بی، لام زیر لی ای بی لی، را پیش رو، سین پیش سو رسو، لام پیش لو رسولو، صاد پیش سو، ح پیش حو سوحو، فا پیش فو سوحوفو، ثا پیش ثو، لام پیش لو ثلو، ثا پیش ثو ثلوثو، سین پیش سو، دال پیش دو سدو، سین پیش سو سدوسو، ح پیش حو، را پیش رو حرو، میم پیش مو حرومو. جیسا کہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں اور واپس بتا رہا ہوں کہ حروف کو بالکل صاف ادا کرنا ہے، بالکل کلیئر ادا کریں گے. جیسے ح ہے تو ح پیش حو، یہاں بھی حرکت پڑھنے کے بعد بھی جو حروف کا آواز ہے، مخرج ہے، وہ برقرار رہنا چاہیے. جیسے بہت سارے پڑھتے ہیں ح پیش ہو ہو جاتا ہے، تو اس بات کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے کہ حرکات پڑھنے کے بعد، ہجے کرنے کے بعد، روا کرنے کے بعد بھی اس کا جو حروف کا جو مخرج ہے، حروف کی جو صفت ہے، اس کو برقرار رہے، اس کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے. حروم، را پیش رو، با پیش بو ربو، عین پیش عو ربوع، ح زبر ح، میم زیر می حمی، دال زبر دا حمید، خا زبر خا، تا زیر تی خطی، فا زبر ف خطیف، میم زبر ما، لام زیر لی ملی، کاف زیر کی ملی کی، تا زبر تا، زا زیر زی تزی، دال زیر دی تزیدی، تا زبر تا، جیم زیر جی تجی، دال پیش دو تجیدو، یا زبر یا، لام زیر لی یلی، جیم پیش جو یلی جو، قاف پیش قو، تا زیر تی قوتی، لام زبر ل قوتیل، سین پیش سو، حمزہ زیر ای سوئی، لام زبر ل سوئیل، قاف پیش قو، را زیر ری قوری، حمزہ زبر ا قوری ا، قاف زبر قا، میم زبر ما قم، را زیر ری قمری، کاف زیر کی، با زبر با کی با، را پیش رو کی برو، ح پیش حو، شین زیر شی حشی، را زبر را حشی را، حمزہ زبر ا، ح زبر ح اح، دال دو زبر دن احدن، میم زبر ما، را زبر را مرا، ضاد دو زبر دن مرضن، عین زبر ع، میم زبر ما عما، لام زبر ل، لام دو زبر لن عملن، ہا پیش ہو، دال دو زبر دن ہدن. یہاں پہ جو یا ہے یہ اس کو ہجے میں نہیں پڑھیں گے، یہ صرف لکھی جاتی ہے، ہجے میں بھی نہیں پڑھیں گے، روا میں. تو ظاہر بات اگر حروف کو ہجے میں نہیں پڑھا تو روا سے پڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہا پیش ہو، دال دو زبر دن ہدن، طا پیش تو، واو دو زبر ون تو ون، قاف پیش قو، را دو زبر رن قرن، میم زبر ما، سین زبر سا مسا، دال دو زیر دن مسدن، ثا زبر ثا، میم زبر ما ثما، نون دو زیر نن ثمنن، سین زبر سا، خا زبر خا سخا، تا دو زیر تن سخاتن، ذا پیش ذو، لام زبر ل ذل، لام دو زیر لن ذللن، فا زیر فی، حمزہ زبر ا فی ا، تا دو زیر تن فیاتن، عین پیش عو، نون پیش نو عنو، قاف دو زیر قن عنوقن، نون زبر نا، فا زبر فا نفا، را دو پیش رن
نفر صاد زبر صو میم زبر ما صوما صوت کو پر پڑھیں گے صوما دال دو پیش دن صوماد غین زبر غو ضاد زبر ضا غضا با دو پیش بن غضب لام زبر لا عین زر عی لعی با دو پیش بن لعیب حمزہ پیش او ذال پیش ذو اذو نون دو پیش نن اذن کاف پیش کو تا پیش تو کتو با دو پیش بن کتب دال زبر دا را زبر را درا جیم زبر جا دراجا تا دو زبر تن دراجتن. اب دیکھیں یہاں پر 4 حروف ہو گئے دال را جیم تا، اور جو ہم نے ابھی تک مشق کیا اس میں 3 حروف تھے، تو اس کا بھی ہجے سیم طریقے سے کریں گے کہ دال کو پڑھیں گے رو کو پڑھیں گے پھر دال اور رو کو ملائیں گے، جیم کو پڑھیں گے دال رو جیم تینوں کو ملائیں گے، پھر تا کو پڑھیں گے، چاروں کو ملا کے روا سے پڑھیں گے. قاف زیر قی را زبر را قیرا دال زبر دا قیرا دا تا دو زبر تن قیرا دا تن عین زبر ع لام زبر لا علا قاف زبر قا علقا تا دو زیر تین علقتن سین زبر سا فا زبر فا سفا را زبر را سفرا تا دو زیر تین سفراتن شین زبر شا جیم زبر جا شجا را زبر را شجرا تا دو پیشتن شجراتن قاف زبر قا تا زبر تا قطا را زبر را قطرا تا دو پیشتن قطراتن. تو اس سبق کو ہم نے ہجے اور روا دونوں طریقے سے مشق کر لیا. اس سبق کو آپ کو زیادہ مشق کرنا ہے اور اس میں خاص اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو حروف کو ہمیں کھینچنے ہیں ان کو کھینچ کر ہجے پڑھیں گے اور بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ رک رک کر ہجے کریں گے. زبر کی آواز بھی صاف آنی چاہیے، زیر کی آواز بھی صاف آنی چاہیے اور پیش کی آواز بھی صاف آنی چاہیے. اور جو ادا کر رہے ہیں زبر زیر اور پیش کو ان کی ادائیگی بھی کمپلیٹ ہونی چاہیے. جیسے رو پیش رو، اب آپ منہ کو اگر پتلا کریں گے تو بھی رو نکلے گا، لیکن جو پیش کی ادائیگی ہے ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرنا ہے، تو ہمیں ہونٹوں کو گول کر کے رو، یہ صحیح ادائیگی ہے. حالانکہ آپ ہونٹوں کو گول کرے بغیر بھی رو بولے گی تو دیکھیے جیسے رو رو، یہ بھی رو تو ہو رہا ہے لیکن ادائیگی صحیح نہیں ہے. اس کے لیے جو ادائیگی کہی گئی ہے بتائی گئی ہے اس کے لیے ہمیں ہونٹوں کو گول کرنا پڑے گا. تو رو سین پیش سو. اسی طرح زبر کو منہ اور آواز کو کھول کر، اب جیسے نون زبر نہ یہ آواز نہیں کھل رہا، منہ کھل رہا آواز نہیں کھل رہا، تو منہ اور آواز دونوں کو کھولے گے تو زبر کی ادائیگی کیا ہے نون زبر نہ یہ آواز کھل رہا ہے. اسی طرح زیر کی جو ادائیگی ہے، جیسے زیر کی مثال یہ رہی ہا زبر ہا میم زیر می اور میم زیر می اور می فرق ہے نا، تو آواز کو گرانا ہے، می آواز کو گرا کے پڑے گی تو می. منہ اور آواز کو کھول کر پڑے گی نون زبر نہ، اور پیش کو ہونٹوں کو گول کر کے تو قاف پیش قو لام پیش لو، کوئی بھی مثال. تو ان چیزوں کا یہاں پہ ہمیں خاص خیال رکھنا ہے. بالکل آپ اس کو کنسنٹریشن کے ساتھ مشق کریں اور اس کے الگ سے بیٹھ کے بھی آپ پریکٹس کریں ہجے روا سے. انشاءاللہ آپ بھی اس کو اچھے سے پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نیچے ریڈ کلر کے بٹن کو ٹچ کیجیے اور بازو میں جو بیل کا آئیکن ہے اسے بھی ٹچ کیجیے تاکہ آنے والا نیا سبق جلد سے جلد آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ کو مل جائے، تاکہ آپ اس سبق کو بھی جلد سے جلد آپ پڑھ سکیں، یاد کر سکیں اور مشق کر سکیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ.